لاکھوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، اللہ کریم سے دعا گو ہوں کہ وہ رب کریم ہم سب کو شیطانی اعمال اور بری صحبتوں سے بچائے رکھے، آمین۔ عزیز دوستو، حضرت مجدد الفسانی ایک درویش، صفت کامل ولی اللہ انسان اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے عظیم پیشوا تھے، اور ان کے بارے میں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے نہایت ہی ادب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ ہی بیل والے بٹن کو ہلکا سا دبا دیں۔ اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آپ کا نام مبارک احمد اور کنیت ابو البرکات اور لقب بدر الدین ہے۔ آپ کی ولادت بسعادت ہند کے مقام سرہند میں 971 ہجری 1563 عیسوی کو ہوئی۔ آپ امیر المومنین حضرت سیدنا امیر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت سیدنا شیخ عبد الاحد فاروقی چشتی قادری جید عالم دین اور ولی اللہ کامل تھے۔ تعلیم و تربیت آپ نے اپنے والد ماجد شیخ عبد الاحد سے کئی علوم حاصل کیے۔ آپ کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی محبت بھی اپنے والد ماجد سے ملی۔ والد ماجد کے علاوہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ کیا۔ مثال کے طور پر مولانا کمال کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد یعقوب صرفی کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاضی بہلول سے قصیدہ بردہ شریف کے ساتھ ساتھ تفسیر و حدیث کی کئی کتابیں پڑھی، اور آپ نے 17 سال کی عمر میں علوم ظاہری سے فراغت پائی۔ مجدد الفسانی کا حلیہ مبارک آپ کی رنگت ددمی مائل باسفیدی تھی، پیشانی کشادہ اور چہرہ مبارک خوب ہی نورانی تھا۔ ابر و دراز سیاہ اور باریک تھے، آنکھیں کشادہ اور بڑی ناک باریکی اور بلندی تھی، ہونٹ سرخ اور باریک دانت موتی کی طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور چمکدار تھے۔ داڑھی مبارک خوب گھنی، آپ دراز قد اور نازک جسم کے مالک تھے۔ آپ کے جسم مبارک پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ پاؤں کی ایڑیاں صاف اور چمکدار تھیں۔ آپ نفیس یعنی صاف ستھرے تھے کہ پسینے سے ناگوار بو نہیں آتی تھی۔ عزیز دوستو، امام ربانی مجدد الفسانی امام اعظم جناب ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے مقلد ہونے کے سبب حنفی بھی تھے۔ آپ امام ابو حنیفہ سے بے حد عقیدت و محبت رکھتے تھے۔ آپ کے بارے میں حکایت ہے کہ ایک دن آپ تنہائی میں تشریف فرما تھے، ایک نامسلم یعنی نیا مسلمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، ملنگ کیا مانگتا ہے؟ جو مانگے گا وہی ملے گا۔ اس نے عرض کیا، عالیجا، میری والدہ اور میرا بھائی اپنے کفر میں بڑی شدت رکھتے ہیں، میری بہت کوشش کے باوجود اسلام قبول نہیں کرتے، آپ توجہ فرما دیجئے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا، اس کے علاوہ اور کچھ بھی چاہیے؟ عرض کی، آپ کی توجہ سے مجھے بھلائیاں مل جائیں گی، لیکن ابھی یہی خواہش ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا، وہ بہت جلد مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ کے فرمانے کے تیسرے دن اس کا بھائی اور والدہ دونوں سرہند آ کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ جوانی کیسے گزاریں، اس بارے میں بھی آپ نے فرمایا ہے کہ عمر کا کوئی سا حصہ ہو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے رہے یا بھلائی میں نہیں، اور نفس کی شرارت جوانی کے زمانے میں عروج پر ہوتی ہے۔ نفس کو علوم و عمل کی لگام ڈال کر اس کی تربیت کرنے کا یہی وقت ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جانب توجہ دلائی ہے۔
چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کی ابتدا جس طرح ہوا حوث یعنی خواہشات کے ابھرنے کا وقت ہے، اسی طرح علم و عمل کو اپنانے کا بھی یہی وقت ہے۔ جوانی میں کی جانے والی عبادات بڑھاپے کی عبادات سے افضل ہے۔ آپ فرماتے ہیں گانے بجانے کی خواہشات مت رکھو، نہ ہی اسی کی لذت پر فدا ہوں، کیونکہ یہ شہد ملا قاتل زہر ہے۔ آثار وصال، آپ 1033 ہجری سرہند آ کر خلوت نشین ہو گئے، یعنی سب سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کی لگن نے مخلوق سے بے نیاز کر دیا۔ اس خلوت خاص میں صرف چند افراد کو آنے کی اجازت تھی، جن میں صاحبزادگان، خلفائے کرام اور 2 خادم۔ وصال مبارک 28 صفر 1034 ہجری 1624 عیسوی کو جان عزیز اپنے خالق حقیقی کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا رب مصطفیٰ، ہمیں اپنے ولی برحق حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے بے حساب مغفرت فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔